آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 123 طلوع آفتاب مطلع نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ اول۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ ولادت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوشنبے کا دن تھا اور صبح صادقی ضیابار سہانی کھڑی تھی۔ رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب مکے کے سردار حضرت عبدالمطلب کی جواں سال بیوہ بہو کے حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ ایسا مولود مسعود تولد ہوا جس کے من موہنے مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھلنے لگیں۔ اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا کلبہ احزا یعنی جہاں غموں کا بسیرا ہو جگمگانے نہیں لگا بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور بد نصیبیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگیں۔ صرف جزیرہ عرب کا بخت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی کرا رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی اور سیاسی غلامی سے رہائی کا مژدہ جاں فضا ملا۔ فقط مکہ و حجاز کے خدا فراموش باشندے خدا شناس اور خود شناس نہیں بنے بلکہ عرب و عجم کے ہر مکین کے لیے میخانہ معرفت کے دروازے کھول دیے گئے اور سارے نوع انسانی کو دعوت دی گئی کہ جس کا جی چاہے آگے آئے اور اس میں طہور یعنی شراب معرفت سے جتنا جام نوش جا کرنے کی ہمت رکھتا ہے اٹھائے اور اپنے لبوں سے لگا لے۔ طیور خوشنوا مزمسنج یعنی نغمہ خواں ہوئے کہ خزاں کی چیرہ دستیوں سے تباہ حال گلشن انسانیت کو سرمدی بہاروں سے آشنا کرنے والا آ گیا۔ سر بگربا غنچے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہیں جگانے والا آیا اور جگا کر انہیں شگفتہ پھول بنانے والا آیا۔ افسردہ کلیاں مسکرانے لگی تھیں کہ ان کے دامن کو رنگ و حکمت سے فردوس بدامہ کرنے والا آیا۔ علم و آگہی کے سمندروں میں حکمت کے جو آبدار موتی آغوش صدف میں صدیوں سے بے مصرف پڑے تھے ان میں شوق نمود انگڑائیاں لینے لگا۔ ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آپ کی شادی خانہ آبادی کا ذکر خیر کر چکے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بزرگوار سسر حضرت عبدالمطلب کے کاشان اقدس میں رونق افروز ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سعادت سے منتقل ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم طاہر میں قرار پذیر ہوا، لیکن یہاں بھی اس نور پاک کی شان نرالی تھی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے فقط اتنا معلوم ہوا کہ عام طور پر خواتین مہینے بھر میں جن مخصوص ایام سے گزرتی ہیں میں ان سے مبرہ ہو گئی ہوں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین بین تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمینہ تجھے علم ہوا ہے کہ تم امید سے ہو؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ تم امید سے ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا۔ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلی مرتبہ خوشخبری دی تھی وہ پھر آیا۔ اس نے آ کر مجھ سے کہا، قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے روز 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ بعض نے کہا ہے کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی اور بعض نے کہا کہ ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی،
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو بقعہ نور بنا دیا۔ ہر طرف نور ہی نور چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ شفا، جن کی قسمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا بننے کی سعادت رقم تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر سہارا دیا اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی رحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ قالت الشفا، شفا کہتی ہیں فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشَّامِ، اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھا۔ حضرت شفا کہتی ہیں جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر رعب اور کپ کپی طاری ہو گئی، اور میرے دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا اَيْنَ ذَهَبَتْ بِهِ، تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ جواب ملا میں انہیں لے کر مغرب کی طرف گیا تھا۔ پھر وہی اندھیرا، وہی رعب اور وہی لرزہ مجھ پر لوٹ آیا۔ پھر میری بائیں جانب سے روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا کہ تم اسے کدھر لے گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا تھا، اب دوبارہ نہیں لے جاؤں گا۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث یعنی نبوت عطا کی گئی۔ فرمایا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ صلو علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔